بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اس مدرسے کے محتمم اور متولی جناب مکرم تاج محمد خسرو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے انعقاد پر اور اتنی کامیابی کے ساتھ اس کے انعقاد پر۔ انہوں نے ہم کو اور ہمارے رفقا کو یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں۔ ابھی جو آپ حضرات نے گفتگو سنی اور خاص طور پر ہمارے عزیز ساتھی عابدین صاحب کی، وہ واقعی آنکھیں کھولنے والی تھی۔ اس سے پہلے جو مقالات پڑھے گئے یا جو تقاریر ہوئیں اور جو موضوعات منتخب کیے گئے جیسے طلاق، تعدد ازواج، وراثت، لے پالک یا اس جیسے دوسرے موضوعات جو اس دور میں میڈیا کے ذریعے زیر بحث لائے جاتے ہیں اور ان کو موضوع بنا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقیناً جو گفتگو ہوئی اس سے ہمیں بڑی تشفی ہوئی اور بہت سے وہ اعتراضات جو ہم اپنی لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے جن کا جواب نہیں دے پاتے تھے بلکہ خود اپنے کو مجرم سمجھنے لگتے تھے اور منہ چھپانے لگتے تھے، ان کے جوابات ہمیں ان تقاریر کی روشنی میں ملے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس ماحول کو جو بنایا جا رہا ہے اور مسلسل اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ شریعت جو ہم کو ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، یہ شریعت اتنی چمکیلی ہے اور اتنی اس کے اندر روشنی ہے اور اتنی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ شریعت اگر نظر آئے گی تو آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے، اس میں بہت حد تک ہم بھی قصوروار ہیں، کہ ایک چیز ہے شریعت کو سمجھنا، شریعت کو سمجھانا، اور ایک چیز ہے شریعت پر عمل کرنا اور عمل کروانا۔ ہماری زیادہ تر کوششیں خاص طور پر ہمارے علماء کی، ہمارے فضلاء کی، یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھائیں، جو لوگ نہیں جانتے، جو واقف نہیں ہیں ان سے واقف کرائیں، شریعت کے وہ پہلو ان کے سامنے لائیں جن پہلوؤں سے وہ ناآشنا ہیں، لیکن ہماری وہ کوشش کہ شریعت پر ہم عمل کر کے دکھائیں، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی، اس میں دو موقف سامنے آتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں یہ کہا گیا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہم اس میں اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنی مقدس کتاب یا اپنی شریعت یا خدا کے احکام کے کچھ حصے کو تو اختیار کرتے ہو، کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو، یعنی جو چاہتے ہو، جو چیز تمہاری مرضی کی ہوتی ہے، جو تمہارے فائدے کی ہوتی ہے، جس سے تمہارا مفاد پورا ہو رہا ہوتا ہے، وہ چیز تو قبول کر لیتے ہو، اور جس چیز میں تمہیں نقصان ہے، مادی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، یا اور کسی بھی شکل میں کوئی نقصان ہے، یا تمہاری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، یا تمہاری مرضی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کو تم کنارے کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔
اس کے بعد جو کہا گیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت میں دردناک عذاب ہے۔ شریعت پر اگر ادھورا عمل ہوگا، ناقص عمل ہوگا تو دنیا میں رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج رسوائی کی وجہ ہم اپنے لیے بھی جان سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جہاں چاہتے ہیں ہم بات مان لیتے ہیں۔ معاملہ شریعت کا انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ شریعت کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، معیشت سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے۔ ہم شریعت کو اختیار کرتے ہیں عقیدے کے معاملے میں، شریعت کو دیکھتے ہیں عبادات کے معاملے میں، شریعت کو دیکھتے ہیں اخلاق اور رسومات کے معاملے میں، لیکن جہاں معاملہ سیاست کا آتا ہے، جہاں معاملہ معاشرت کا آتا ہے، جہاں معاملہ معیشت کا آتا ہے تو وہاں پر ہم دوسری راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ شریعت ہمیں روکتی ہے رشوت سے، شریعت ہمیں روکتی ہے سود سے، شریعت ہمیں روکتی ہے نہ جانے کتنے ایسے کاموں سے جو ہم کو انفرادی طور پر بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت ہم سے کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو ہم کہتے ہیں یہ شرعی حکم ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ یہی شریعت ہم سے کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تو ہم قصاص کے سلسلے میں تعبیلیں کرنے لگتے ہیں اور توجیحات کرنے لگتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس تعارف کو ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے، لیکن اسی قرآن کریم میں کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب سے کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو، لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سود کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہم آسانی سے سود نہیں چھوڑتے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سود چھوڑ دیں گے تو ہم بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے، ہماری فیکٹری نہیں چل سکتی، ہم اتنا مال نہیں بنا سکتے، تو سود کے جواز کی شکلیں نکالتے ہیں۔ تو یہ چونکہ وقت کم ہے لہذا بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو شریعت ہے اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ دنیا بھی اللہ نے بنائی، ہم کو اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا، جان بھی اسی نے دی، اسی نے ہمارے لیے ایک قانون بھی بنا دیا کہ اس دنیا میں تم کو اس طرح رہنا ہے۔ دوسری چیز اس شریعت کی جو ہے وہ ہے اس کی شمولیت۔ انسان کو اپنی زندگی میں جتنے بھی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مواقع اس کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ شریعت ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، ہر حالت میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ خوشی میں بھی رہنمائی کرتی ہے، غمی میں بھی رہنمائی کرتی ہے، ایک کاروباری کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے، ملازمت پیشے کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے، کنوارے کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، شادی شدہ کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ جس مرحلے میں آپ دیکھیں، جس حال میں آپ دیکھیں، یہ شریعت ہماری اس میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے یا یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم وہاں پر شریعت کی اس رہنمائی کو نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شریعت کو دیکھ لیا، ہم کسی مفتی کے پاس چلے گئے تو وہ یقیناً کہہ دے گا یہ حرام ہے، یہ نہ کرو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو چھوڑیں، لہذا ہم اس مسئلے کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح شریعت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمومیت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اتنا عام نہیں ہے، یہ وہ قانون ہے جو امریکہ میں بھی چل سکتا ہے، جو انگلینڈ میں بھی چل سکتا ہے، جو ہندوستان میں بھی چل سکتا ہے، جو پاکستان میں بھی چل سکتا ہے، اور سماج کے ہر طبقے کے لیے اس میں ہدایات ملتی ہیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر رہنے والوں کے لیے بھی ہدایات ہیں، سمندر میں تیرنے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں، فضا میں اڑنے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں۔ آدمی خواہ کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی تہذیب اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس میں
اس شریعت میں اس کے لیے ہدایات ملتی ہیں اور رہنمائی ملتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس شریعت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عمومیت بھی ہے، شمولیت بھی ہے اور آسمانی بھی ہے، اور اس میں اتنا لوچ اور اتنی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض کہا گیا، یعنی جو چیزیں اس میں جتنی ضروری قرار دی گئی ہیں اتنی ہی اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، اتنی ہی اس میں رعایت بھی رکھی گئی ہے۔ نماز کا حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو نہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں میں شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور اتنی اس میں لچک ہے اور اتنی اس میں گنجائش ہے، اس کے بعد اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا اور اس کو نظر انداز کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، تو یقیناً وہ بڑے گھاٹے میں ہے۔ اور خزی فی الدنیا جو کہا گیا، آج ہماری قوم، ہماری امت جو ذلت اور رسوائی کے میں مبتلا ہے اور اس کا جو شکار ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شریعت پر پوری طرح عمل کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ سنایا جائے تو ان کو سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ذاتی فیصلے کرے یا اس کو اس میں اختیار رہے۔ ایک حدیث پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت یا میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں گی، تب تک تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، پھر ان مسائل سے ہمیں کیوں گزارا جا رہا ہے، پھر ان دشواریوں کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا ہے، پھر آج اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیں کیوں جینا پڑ رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دعوت و ایمان کا ضرور کرتے ہیں، لیکن ایمان کی جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو مدد کا جو وعدہ کیا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جو غلبے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اقتدار کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اور حیثیت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، ترقی دینے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کا دار و مدار ہمارے مومن ہونے پر ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سمجھانا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ اگر ہم سمجھاتے رہے اور سمجھتے بھی رہے لیکن عمل نہیں کیا تو نہ سمجھانا ہمارے کام آئے گا اور نہ سمجھنا ہمارے کام آئے گا۔ اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔